جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مدرسہ کا تختہ سیاہ، صبورۃ صبورۃ مدرسہ صبورۃ مدرسہ مدرسہ اسود، مدرسہ تو اسود، نہیں صبورۃ المدرستی، صبورۃ المدرستی، صبورۃ المدرسہ اسود، اسود۔ نہیں اسود نہیں ہے نا، صبورہ خود جو ہے نا وہ تختہ سیاہ کو کہتے ہیں نا، صبورہ کا ہاں، معنی ہی تختہ سیاہ ہے۔ اچھا اچھا، صبورۃ مدرسہ صبورۃ المدرستی، صبورۃ المدرسہ بس حقاقو صبورۃ حقق الصبورۃ، حقق الصبورۃ، حقاقو صبورۃ۔ خالد کی کتاب، کتاب کتاب خالد، کتاب خالد، دن، خالد، کتاب خالد، کتاب خالد، جی ہاں قلم سعید، ہاں دوات ساجد، جی ہاں بکری کا دودھ، لبن شاتن، شاطن، لبن شاتن، تفاح، تفاح شجرتن، شجرۃ التفاح، اچھا درخت، یہ مذکر کے اندر آ رہا ہے مؤنث کے اندر؟ مؤنث ہے تو یہ پہلے ہم جو ہے نا مضاف مضاف الیہ کا معنی ہم الٹا کرتے ہیں نا، جب سیب کا درخت تو پہلے ہم درخت کی عربی بنائیں گے، پھر سیب کی عربی بنائیں گے، تو یوں کہیں گے شجرۃ التفاح۔ شجر تفاح، گائے کا دودھ، بکرات لبن پہلے آپ لبن، پہلے لبن بکرات، لبن البقرتی، لبن بکراتی، لبن لبن البقرتی، لبن بکراتی، لبن ہاں بکراتی۔ مدرسہ کی چٹائی، حسیر مدرسہ، اسیر المدرستی، حسیر مدرستی، یہ مسجد کا منارہ ہے، یہ حاضری حاضی میزانت، حاضی میزانت میزانۃ المسجد، هذه میزانۃ المسجد، حاضی میزانت مسجد، میزانۃ المسجد، میزانت مسجد، میزانۃ المسجد۔ میزانت المسجد۔ اچھا استاد جی، یہ میں نے ٹھیک کیے یا نہیں کیے؟ تو یہ بھی جو تنوین ہے یا فتح ہے یا کیا کہتے ہیں کسرہ ہے، یہ کس طرح کا نام ہے ابھی معلوم، ان لفظوں میں کیسے معلوم کی جائے گی؟ کیا ہے یہاں پہ فتح آ رہا ہے، کسرہ ہے، خالد کتاب، تختہ، تختہ سیاہ کا چاک، مدرسہ کا تختہ سیاہ؟ ابھی آپ نے آگے کچھ پڑھا نہیں ہے نا، ابھی آپ نے جی پڑھنا جی، ہے اچھا اچھا، ابھی آگے پڑھنا ہے آپ نے، لیکن آپ ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھ لیں کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے نا وہ مجرور ہوتا ہے، مجول، مجول ہوتا ہے، یعنی وہ جر ہوتی ہے اس کے، جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کو جر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی جی، دیکھو نا بھائی، ابھی کہا نا صبورۃ المدرستی، یہاں پر مدرستی مضاف الیہ ہے، مدرسہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مجرور مطلب ہوگا۔ جو چیز ہے اس کو کیا نام مضاف الیہ کہیں گے، جو بھی مطلب کہ اسم ہے یا نہیں 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 صفت ہے؟ نہیں، جو یہ مضاف الیہ کی پہچان ہم آگے پڑھیں گے، ابھی پڑھنے والے ہیں، جی ٹھیک ہے جی نا، تو یہاں پر آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، بس اتنا آپ یاد رکھیں گے نا، پھر صحیح ہو جائے گا، آگے پھر مضاف، انشاءاللہ بات ہم کریں گے ذرا، جی جی، ٹھیک، ٹھیک ہے نا، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، مجبور، ٹھیک ہو گیا جی، جی ٹھیک ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے ہے جی
الدرس الخامس، 5واں سبق ہے۔ محفظتن کا معنی ہوتا ہے بیگ، کتابوں والی بیگ نہیں ہوتی، یا جو نا اٹھانے والی بیگ، جو بھی بیگ آپ کہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی محفظتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیگ. بیگ۔ مکتب کا معنی ہوتا ہے ڈیسک، مکتب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیسک ڈیسک۔ اچھا ڈیسک، وہ جو میز ہوتا ہے آگے ٹیبل رکھتے ہیں، ڈیسک. ہاں، ٹھیک ہے. مکتبی یا مکتب اس کو بولے مکتبی؟ مکتب بولے، اوپر دیکھو نا، ابھی نیچے آپ نہ آئے، اوپر دیکھیں، وہ دیکھا نا وہ الدرس الخامس کے بعد یہ پٹی اچھا دی اچھا ہوئی ہے، اس میں اچھا محفظتن اچھا لکھا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے. محفظۃ ہاں، مکتب، ٹھیک ہے. ڈیسک. مکتب ڈیسک، ٹھیک ہے جی۔ جی. لوح کا معنی ہوتا ہے تختی، لوح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحتی. تختی۔ قرۃن، قرۃن کا گیند. معنی ہوتا ہے گیند، جی. ٹھیک ہے جی۔ کبشن کا معنی ہوتا ہے مینڈھا، گپ شپ مینڈا. کبشن جی ٹھیک ہے. کبشن کبشن گپشن نہیں ہے، کبشن۔ کبشن. ہاں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مینڈھا، ٹھیک ہے جی۔ کبشن جی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مینڈا. مینڈھا۔ تو اب ذرا ہم نیچے دیکھو، یا کا معنی بنتا ہے میرا یا میری، یا میرا میری. تو اب یہ یا جو ہے نا آپ محفظتن کے آخر میں لگائیں گے تو یہ بن جائے گا محفظتی، اس کا معنی بن جائے گا میرا بیگ، اچھا، محفظت میرا بیگ. ٹھیک ہے جی۔ جی. اور مکتب کے آخر میں آپ یا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا مکتبی میرا ڈیسک، ٹھیک ہوگا. اور لوحن کے آخر میں یا لگائیں گے، لوحی مانے میری تختی، ٹھیک ہے۔ جی. اور قرۃن کے آخر میں یا لگائیں گے تو معنی بن جائے گا، میری گیند. کیا بن جائے گا؟ قرتی مانے میری گیند، اس طرح۔ جی. یہ دوسرا آپ نے کیا کھولا ہے؟ جی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میری آواز واپس آئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ کبشن، کبشن مانے مینڈا، اس کے آخر میں یا لگائیں تو یہ بن جائے گا کبشی مانے میرا مینڈا، ٹھیک سمجھ ہے. میں آئی؟ جی. ہاں. اب ذرا دیکھو کہ محفظتن مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے. محفظتن، جس کے آخر میں نے کہا تھا کہ تا ہو تو وہ مؤنث ہوتی ہے، تا متحرک کیا ہے نا، جس کے آخر میں تا ہو وہ مؤنث ہوتی ہے. تا متحرک ہے نا اس کے آخر میں مؤنث ہے، جی جی. تو یہ کیا بنا؟ محفظتی، یہ میرا بیگ ہے. میری بات نہیں سمجھے آپ؟ جی جی. یہ آپ نے دوسرا کچھ چلایا، میری آواز واپس آ رہی ہے، ریکارڈنگ کا مسئلہ بن رہا ہے۔ استاد جی کچھ بھی نہیں چل رہا، میرے پاس اسکرین اوپن ہے. تو یہ آپ آواز کیوں میرے طرف واپس آتی ہے؟ اب تو صحیح ہے۔ واللہ اللہ. اچھا، یہ جو محفظتن میں جو تا ہے نا، یہ تا مؤنث کی ہے، تو محفظتن مؤنث ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی۔ تو جی. اگر میں ساتھ میں نا ابھی ہمارے پچھلے پریکٹس بھی ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے جی، ساتھ میں کیا ہوگی ہماری پچھلی جو ہے نا پریکٹس پریکٹس ہوتی بھی ہے. ہوگی۔ اب جس طرح دیکھیں کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، بقرۃن، آج ہی بقرۃن، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ یہ گائے ہے، یہ جی پڑھا تھا نا۔ جی پڑھا تھا. آج ہی بقرۃن کا معنی کیا بنتا ہے؟ یہ ایک گائے ہیں. تو محفظتن کے ساتھ ہادہ لگے گا یا ہاد ہی لگے گا؟ اس کے ساتھ حاض ہی لگے گا. اگر میں کہوں کہ یہ میرا بیگ ہے تو پھر کس طرح عبارت بنائیں گے اس کو؟ یہ میرا بیگ ہے. ارے حاض ہی، حاض ہاں ہی جی، محفظتی. ہاں، ہاد ہی محفظتی، جی.
ٹھیک ہو گیا جی. جی. اب یہ دیکھو مکتبن، مکتبن مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مکتب. آپ یہ یہ دیکھیں کہ آخر میں تا متحرک ہے کہ نہیں. اگر تا متحرک ہے تو مؤنث، تا متحرک نہیں تو آپ کہہ دیں کہ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے نا، جس کے مذکر آخر ہے. تا متحرک مذکر ہے نا، جی مذکر ہے. تو اس کے ساتھ ہادہ لگے گا، ہادہ ہی لگے گا. حاضہ لگے گا، حاضہ مکتبی ہاں یہ میرا بیگ ہے اور ڈیسک ہے، ڈیسک ہے. لوحن، لوحن جو ہے یہ یہ مذکر ہے مؤنث؟ یہ ہے مذکر. تو اگر میں کہوں کہ یہ میرا، یہ میری تختی ہے، تو پھر کیا کہیں گے ہم؟ یہ پھر ہم کہیں گے نا حاضہ لوحی. ہاذا لوحی مذکر کے لیے ہذا حاضہ استعمال. لوحی، مذکر کے لیے حاضہ استعمال ہوتا ہے، حاضہ لوحی. اچھا قرۃ مذکر ہے مؤنث ہے؟ جی یہ مذکر ہے. قرۃ قرۃن یہ مؤنث ہے. کیوں؟ مؤنث کے آخر میں تاج ہے، متحرک ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کے ساتھ میں کہوں کہ بھئی یہ میری گیند ہے. یہ میری گندگی ہے. حاضہ قرتی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی کبشن، کبشن یہاں یہ مذکر کی مؤنث؟ یہ مذکر ہے. مذکر ہے نا. جی. اس کے ساتھ آدھا لگے گا کہ ہاتھ ہی لگے گا؟ حاضہ. تو پھر میں کہوں کہ یہ میری، یہ میرا مینڈا ہے. حاضہ کبشن. ہذا کبشی. کبش. کبشی. ہاں. کتاب مذکر مؤنث؟ کتاب وہ یہ کتاب مذکر ہے. اس کے ساتھ ہادہ لگے گا کہ ہاتھ ہی لگے گا؟ حاضی، حاضہ لگے گا، حاضہ کتابی. یہ میری کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. جی. تفاحن، تفاحن مذکر مؤنث؟ تفاحن یہ مذکر ہے. تو حاضہ اس کے ساتھ تفاح. ہادہ لگے گا. ہاں ہذا تفاح. تفاحی، ہذا تفاحی. تفاح. یعنی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی مفردات ہیں نا، آپ نے ان کو، یہ جو یا ہے نا، یہ والی یا جو ہے یہ یا متکلم کی ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ یا متکلم کی ہوتی ہے. جی. جو بھی اسم ہو نا اس کے آخر میں یا لگی ہو نا، وہ یا متکلم کی ہوتی ہے. دوبارہ بولیے گا. یہ جو اسم ہے نا، محفظۃ، یا جو ہے نا کیا ہے، کتاب، لوح، قرۃ، کبش، یہ جو اسم ہے نا، اسم ان کے جی. آخر میں یا لگی ہو تو پھر اس کا یہ یا متکلم کی ہوتی ہے. اس کا معنی پھر بنتا ہے میرا بیگ، میری ڈیسک، میری تختی، میری گیند، میرا مینڈا وغیرہ وغیرہ، اس طرح بنتا ہے. کتابی، میری کتاب ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جی. یا جو ہے نا آپ جس کے ساتھ آخر میں لگائیں گے، دیکھو تفاح ان کے ساتھ ہے نا، ہاذا تفاحی یہ میرا سیب ہے. ہذہ جاستی یہ میرا امرود ہے. ہذہ دراجتی یہ میری سائیکل ہے. ہذہ قطتی یہ میری بلی ہے. ٹھیک ہے نا جی. 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 شاتن سوداء شاتی، اس کا معنی بنے گا کالی بکری میری بکری ہے. کالی بکری میری بکری ہے. ہاں. کتاب کبیر کتابی بڑی کتاب میری کتاب ہے. کتاب کبیر کتابی کا معنی کیا بنے گا؟ یہ میری کتاب ہے. ہاں ہاں میں نے کیا بنا کیا، توجہ نہیں کیا آپ نے. کتاب کبیر، کبیر کتابی بڑی کتاب میری کتاب ہے. مطلب کہ کبیر بڑی کتاب ہاں ہے. بڑی کتاب میری کتاب ہے. کتاب کبیر کتابی، کتاب کبیر. کتابی. تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ بڑی کتاب میری کتاب ہے. بڑی کتاب میری کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی. یہ آپ کی نا آواز واپس میری طرف آ رہی ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بس یہ ہے کہ میرے پاس چل رہے ہیں، وہ چولہا چل رہا ہے، کیا نام ہے، گیس والا، باقی تو نہیں 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 نہیں، میری آواز مجھے واپس آتی ہے اب، صحیح ہے. گیس والے چولہے کی آواز نہیں آ رہی. اچھا اچھا. ہاں. قطۃ صغیرۃ، قطۃ صغیرۃ یعنی چھوٹی بلی، قطتی میری بلی ہے. چھوٹی بلی میری بلی ہے. کتا ٹھیک کا ہے جی. مطلب ہوگا بلی صغیرہ تو چھوٹی، اور ہاں کتتی
میری. میری بلی. ہاں. چھوٹی بلی میری بلی ہے. میں چھوٹی بلی میری بلی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا بنا؟ کتنا تم صغیرۃ کا معنی کیا بنتا ہے؟ چھوٹی بلی چھوٹ میری بلی ہے. چھوٹی بلی میری بلی ہے. قرۃ صغیرۃ قرتی، چھوٹی گیند میری گیند ہے. قرۃ الگید صغیرۃ چھوٹی قرتی میری. ہاں. میری چھوٹی چھوٹی گیند میری گیند ہے. چھوٹی گیند میری گیند ہے. مطلب کہ قلم یہ کبیر. عربی کے لفظ الٹ طریقے سے اگر وہ ہاں. یہ استعمال اس میں صفت پڑے موصوف جائے. جو ہوتا ہے اس کا الٹ معنی ہوتا ہے. جی. صفت موصوف مضاف مضاف الیہ کا معنی جو ہوتا ہے نا، وہ پہلے ہم معنی کرتے ہیں مضاف الیہ کی، پھر مضاف کا معنی کریں گے. اور یوں صفت موصوف میں پہلے ہم صفت کا معنی کریں گے، پھر موصوف کا معنی کریں گے. ٹھیک ہوگا. قرۃ صغیرۃ، چھوٹی گیند قرۃ صغیرۃ قرتی، چھوٹی گیند میری گیند ہے. قلم کبیر قلمی، بڑا قلم میرا قلم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی یہاں تک صحیح ہے. ابھی جی ذرا یاد ہے. آپ نے یہ مشق کرنی ہے، یہ جو ہے نا یہ ما ہاذا، پھر سورۃ آپ نے کہنا ہاذا ثوری. حاضر ٹھیک ہے حاضر جی؟ سوری حاضر سورۃ وہ بولیں گے. نہیں نہیں، ہاذا ثوری یہ میرا بیل ہے. اچھا اچھا وہ اوپر والے کے ساتھ ٹھیک ہو گیا. ہاں. یہ میرا بیل. ما ہاذہی، آپ نے کہنا ہے ہاذہی محفظتی. حاضر محفظتی. ٹھیک ہے جی؟ ما جی ذالکا، یہ کیا ہے؟ ذالک طائری، یہ وہ میرا پرندہ ہے. ما تلکا، وہ کیا ہے؟ تلک بکرتی، یہ وہ میری گائے ہے. یوں. ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ نے یوں جی. مشق کرنی ہے اس کی. ٹھیک ہو اچھا گیا؟ یہ والے یہ جو لفظ ہیں ذالکا تل کا، یہ سارے لفظ جو ہے وہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہاں وہ ذالک جی جی. ذالکا تل کا. اچھا ٹھیک ہے. اور ٹھیک آپ ہے نے جی. ایک لفظ مجھے بتایا تھا حاضہ یہ کے لیے، اور ہاں. حاض ہی یہ کے لیے ہے نا. یہ عورت کے لیے آج، یہ عورت کے لیے استعمال کرنا ہو تو یہ آج ہی، مرد کے لیے استعمال کرنا ہو تو حاضہ، اور اس کا معنی مطلب بنتا ہے یہ. مؤنث کے لیے ہم حاض ہی بولیں گے، اور مرد کے لیے حاضہ بولیں گے مذکر کے لیے. ہاں، مذکر کے جی لیے وہ حاضہ بولیں گے. جی ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں، ذرا ہم فارسی پر چلتے ہیں جی. فارسی پر آپ نے کچھ کیا تھا، یاد کیا تھا؟ اس کا یاد تو کیا ہے، مگر یہ ہے کہ مجھے کچھ اس کی کچھ صحیح اچھے طریقے سے بس نہیں کچھ پتا چل رہا ہے. کیا مطلب؟ مطلب کہ وہ آپ نے حالانکہ مجھے ترجمہ بھی بھیجا ہوا ہے، مگر یاد کرتے ہوئے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے. آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، زیادہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ زیادہ پڑھیں. اچھا. اس سے آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے شاید. آپ جی کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جی. آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ عربی سمجھنے میں آپ کی بڑی مدد کرے گی، بہت زیادہ مدد کرے گی. اچھا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ آپ کو عربی سمجھنے میں نا آپ کی بڑی مدد کرے گی آپ کو. اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. دیدی پھر چلنے دے استاد جی، ساتھ لے ہاں. کر چلتے کہہ جو رہے ہیں کہ عربی سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی تو اللہ کرے گا یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سمجھ ہاں، آ جائے گی. یہ عربی سمجھنے کے لیے سیڑھی ہے. اچھا فارسی جو عربی پڑھنے سیڑھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے نا یہ بورنگ ہے اور میں جو ہے نا وہ اس کو کور نہیں کر پا رہا، تو پھر ہم جی. سیدھا عربی کی طرف چلتے ہیں. دیدی استاد جب پڑھتے ہیں ساتھ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ آ جائے گی سمجھ آہستہ آہستہ. ہاں. تو ابھی دوبارہ میں آپ کو وہی سبق پڑھا دیتا ہوں، آپ اچھے طریقے سے اس کو یاد کیجئے گا. یہ جی او جو ہے یہ او، آہاں، تو، شما، من، ما، خود، خیش، یہ سب جو ہے نا یہ ضمائر ہیں. ٹھیک ہے جی؟ او کا معنی ہوتا ہے وہ ایک مرد یا وہ ایک عورت. او کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مرد وہ ایک عورت. ہاں، یعنی وہ مرد اور جیسے دیکھو نا، ہم نے کہا تھا ہاذا مرد کے لیے آتا ہے، ہاذی مؤنث کے لیے آتا ہے نا، لیکن یہاں پر مذکر اور مؤنث کی کوئی تمیز نہیں ہے.
یعنی مذکر کے لیے بھی وہی صیغہ استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے بھی وہی صیغہ استعمال ہوگا. جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی اور ہاں ہاں، ہاں ہاں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں مانے وہ سب مرد یا وہ سب مرد یا وہ سب عورتیں. مطلب کہ او نہا کا مطلب کہ ہم ساتھ عورت بھی لگائی یا ویسے مثال دے رہے یا وہ سب بولیں گے؟ وہ سب بولیں گے بس. اچھا وہ سب. ہوں. اور تو کا معنی بنے گا تو. ٹھیک ہے جی. جی تو کا معنی بنے گا تو ایک مرد یا ایک عورت. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا، او کا معنی ہے وہ ایک مرد یا ایک عورت. ہاں ہاں مانے وہ سب مرد یا سب عورتیں. تو مانے تو ایک مرد یا ایک عورت. شما مانے تم سب مرد یا تم سب عورتیں. من مانے میں ایک مرد یا میں ایک عورت. ما مانے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. خود مانے آپ. پیش کا معنی ہوتا ہے اپنا. تو پیدائش او. پیدائش او اس کا معنی بنتا ہے اس ایک کا پیدا ہونا. وفات آہا. وفات آہا کا معنی بنتا ہے کہ بھئی ان سب کا مرنا. نماز تو مانے تم تیری نماز. حج شما مانے تم سب کا حج. روزہ من میرا روزہ. رسول ما ہم سب کا رسول. وقت خود اپنا وقت. راہ خیش اپنا راستہ. یہاں تک آپ جو ہے نا کوشش کریں. آپ کوشش کریں، یہ نہایت آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ توجہ دیں. توجہ دیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب ہم چلتے ہیں ذرا علم النحو پر چلتے ہیں. اچھا جی. یہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بھئی جو کیا کہتے ہیں اس کو، جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جو جملہ اسمیہ جو ہے اس میں جو مسند الیہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ میں جو مسند، جملہ اسمیہ کہتے کس کو بلا؟ وہ جو جس کا پہلا حصہ ہو دوسرا حصہ فیل ہو. پہلا ایسا کیا ہو؟ فیل ہو. جملہ اسمیہ. جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور ہاں، دوسرا فیل ہو. دوسرا ایسا خواہش سے ہو جا فعل ہو، دوسرے سے کوئی اعتبار نہیں. جی جیسے زید عالم زید عالم. اور جی آپ زید بیٹھے. عالم، یہ جو دونوں اسم ہیں اور یہ پہلا اسم دوسرا فعل ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. جی اور جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسند اس کو مبتدا کہتے ہیں. ہاں، اور مسند کو کیا کہتے ہیں؟ مسرت کو وہ جو سچا جھوٹا ہو خبر دینے والا ہو. نہیں، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اس کی اسٹڈی نہیں کی. نہیں نہیں تیاری کی ہے. میں آپ کو بتایا تھا، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، جو مسند ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مسند جملہ اسمیہ میں، جملہ اسمیہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ اسم ہوتا ہے، دوسرا حصہ چاہے اسم ہو یا فعل ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے جی. تو جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا حصہ فعل ہو، دوسرا دوسرا حصہ فائدہ. فاعل ہو. فائدہ. جیسے عالم زید، سامع بکر، ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ، اور اس کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں. جی سمجھ میں آئی بات؟ جی جی
تو جملہ اسمیہ کی جو پہلی جز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زید عالم، ہوں اس کی پہلی جز کیا ہے؟ پہلے جو زائد ہے، کیا ہے؟ اسم ہے، اسم فعل حرف ہے؟ اسم ہے زائد جو ہے اسم ہے، عالم ہاں یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جی، پہلی جز جو مسند الیہ جو پہلی جز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پہلی جز کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کی مسند الیہ مسند، کہتے ہیں۔ اور مسند الیہ کا کیا نام ہے؟ مسند الیہ کو مسند کیا کہا جاتا ہے؟ مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے نا، اس طریقے سے یہ آپ توجہ کریں گے تو پھر کام چلے گا۔ مسند اور الیہ اس کا دوسرا حصہ، جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خبر ہوتا ہے۔ مسند ہوتا ہے۔ دوسرا کیا حصہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے؟ مسند۔ مسند ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہوا نہیں ہے، اپنے جملہ اسمیہ کی تعریف پڑھیں، جملہ اسمیہ لکھا ہوا ہے نا موبائل اس میں نظر جملے آ کو رہا ہے؟ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم اور دوسرا خوا اسم ہو یا فعل، زید العالم ہاں اور زید العالمہ، ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ جس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جسے اس میں جی اب سمجھ میں آئی بات؟ جی جی۔ تو جو ہے نا وہ جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ کا کیا ہوتا ہے؟ اس اسم ہوتا ہے۔ ہاں، اور اس کے جو ہے نا کیا ہے کہ ان کا پہلا حصہ جو ہے نا کیا ہے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ اسم ہوتا ہے جس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں۔ آپ نے یوں کہنا ہے جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ اس اسم ہوتا ہے، اور وہ مسند الیہ کہا جاتا ہے، مسند الیہ کہا جاتا ہے، اور جس کو مبتدا بھی کہتے ہیں، اور اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا دوسرا حصہ جو اسم ہے، دوسرا حصہ مسند چاہے ہوتا ہے، اسم ہو یا فعل ہو، کیا کہیں گے آپ؟ دوسرا حصہ اسم ہو یا فعل ہو، فعل اسم ہو، ہو یا فعل۔ اس کو جو ہے مسند بھی کہتے ہیں اور خبر بھی کہتے ہیں۔ جی اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جی، مس- جس کا پہلا پہلا جس کا پہلا حصہ اسم ہو، اور دوسرا اور جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا چاہے اسم ہو یا فعل ہو۔ دوسرا چاہے اسم ہو یا فعل ہو۔ ٹھیک ہے جی، پہلے حصے کو مسند الیہ کہتے ہیں، اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں۔ دوسرے حصے کو مسند کہتے ہیں اور اس کو خبر بھی کہتے ہیں۔ خبر بھی کہتے کل سمجھ میں نہیں آیا تھا شاید، میرے خیال میں ایسے ہی، ہیں۔ جی آ گیا تھا استاد جی، آیا تھا۔ مطلب یہ کہ ذہن میں نہیں بیٹھا تھا نا۔ جی یاد بھی اب کیا تھا، پہلے ویسے رات کو کہہ رہا، رات کو میں یاد کرتا رہا ہوں سبق۔ ٹھیک یہ ٹھیک۔ رات کو میں نے زیادہ کہہ رہا، زور جو ہے بہت زیادہ توجہ جو ہے نا اس کو میں نے عربی شیعہ جو ہے نا اس پہ میں نے بڑی رات کو اس پہ زور دی ہے۔ ہاں لیکن یہ کہ چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب ذرا یہ جملہ فعلیہ ہم نے یہ کل والا سبق دوبارہ پڑھ رہے ہیں ایک لحاظ سے نا، جی ٹھیک ہے جی، دو آگے بھی پڑھائے استاد جی، آگے بھی پڑھاتے چلے۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ، یہ پڑھ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل ہو، پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہو، جیسے عالم زید سامع بکر، ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں، اوپر کی طرح۔ تو ابھی آپ سے کوئی بندہ یوں پوچھے کہ بھئی جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو کیا کہتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی مسند کہیں گے۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو کیا کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مبتدا کہتے ہیں۔ ہاں، اور جملہ اسمیہ میں مسند کو کیا کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ خبر کہتے ہیں۔ ہاں، اور جملہ فعلیہ میں مسند کو کیا کہتے ہیں؟ جی اس کو فعل کہتے ہیں۔ ہاں، اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ ہاں، جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ جی کلیئر ہو گیا ابھی آپ کا۔ اچھا جی، مسند الیہ، اب ہم پہلے مسند کر رہے تھے پھر مسند کر رہے تھے، اب ذرا ہم ان کی تعریف سمجھتے ہیں کہ مسند وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے۔ بالفرض میں نے کہا نا، دیکھو سامع بکرن، بھائی بکر نے سنا، اب یہ جو سننے کا جو حکم ہے نا، یہ ہم نے بکر کی طرف منسوب کیا، سننے کے حکم کا ہم نے کس کی طرف منسوب کیا؟
بکر کی طرف منسوخ کیا. ہاں بکر کی طرف ہم نے منسوخ کیا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وجہ سے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، یعنی بکر مسند الیہ ہے نا، اس کی طرف حکم کی نسبت کی گئی ہے، اور جو جس کی نسبت کی جائے اس کو مسند کہتے ہیں. تو یہاں پر سامیہ جو ہے یہ مسند ہے. دوبارہ سنو کہ مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. اچھا، مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں، اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی پہلے اسم کے حال کی کیا دیتا ہے؟ خبر خبر دیتا دے. ہے، اس وجہ سے اس کو مسند کہتے ہیں. اس کے بعد ہے پھر اسم فعل حرف. اسم جو ہے نا مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. اسم جو ہے مسند اور مسند الیہ کیا ہے؟ دونوں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے دیکھو زید عالم، اس میں زید اور عالم دونوں اسم ہیں. زید عالم اس میں کیا ہے؟ زید اور عالم کیا ہیں؟ دونوں اسم ہے. دونوں اسم ہیں. تو دیکھو اسم جو ہے نا، اسم مسند اور مسند الیہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی اسم کیا رکھتا ہے؟ مسند اور مسند الیہ بننے کی بننے صلاحیت رکھتا ہے. رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جی جیسے دیکھو زید عالم، تو بھائی زید عالم دونوں اسم میں، اور عالم ان کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زید مسند الیہ اور عالم مسند ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. جی فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. جیسے دیکھو زید عالمہ اور عالمہ زید، ان دونوں جملوں میں عالمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے عالمہ مسند ہوا اور زید مسند الیہ. تو فعل کیا ہو سکتا ہے؟ صرف مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. ہاں. تو حرف کیا ہے؟ نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ. جی ٹھیک ہو گیا جی. جی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی استاد جی. تو اب آپ کا سبق کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیں. میں جملہ اسمیہ سے اسمیہ. سنوں گا. ٹھیک ہے جی. جی تو جی جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرے حصے کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے اسم ہو یا فعل ہو. ٹھیک ہے جی. اور جملہ جی اسمیہ کے پہلے حصے کو مسند الیہ، جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ مسند الیہ ہوتا ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرا حصہ مسند ہوتا ہے جس کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا ایسا کیا ہو؟ فاعل ہو. جیسے عالم زید سامع بکر، ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے، ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، دوسرا حصہ مسند الیہ جس کو فاعل کہتے ہیں. یعنی کہ جملہ فعلیہ میں جو مسند الیہ ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، جو مسند ہوتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں. اور یہ یاد رکھو کہ جو جملہ اسمیہ ہے اس کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کا پہلا جز مسند ہوتا ہے. یہ بھی فرق ہے ان میں. جملہ اچھا. اسمیہ کا پہلا حصہ مسند الیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کا پہلا حصہ مسند ہوتا ہے. یہ اس میں فرق ہے. پہلے جی اسمیہ میں پہ آ رہا ہے کہ مسند الیہ ہے، ہاں، اور فعلیہ میں آ رہا ہے کہ دوسرا اس کا حصہ پہلا مسند حصہ مسند ہوتا ہے، اس کا پہلا حصہ ہے. مسند ہوتا ہے. یہ فرق ہے. اس میں پہلے آ رہا ہے اور فعلیہ میں بعد میں آ رہا ہے. ہاں، یعنی جملہ اسمیہ کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ مسند ہوتا ہے. یہ فرق ہے ان میں. جی جی بولیے. جی جی جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ اسمیہ ہوتا ہے نا. مسند الیہ. اچھا، اس کا پہلا حصہ مسند الیہ ہوتا ہے. ہاں، اور جملہ فعلیہ کا پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا حصہ اس کا مسند الیہ ہوتا ہے. لا حول ولا قوة. جملہ فعلیہ کا پہلا حصہ. اس کا مسند ہوتا ہے. ہاں، یہ بات سمجھے آپ بس. اچھا جی. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بھائی اسم جو ہے مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. فعل مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہو سکتا ہے نہ مسند الیہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ہاں. اس کے بعد ہے آپ کا علم الصرف. آپ نے یہ ریکارڈنگ کو بعد میں سن لیا کرے، آپ ریکارڈنگ کو بعد میں نہیں سنتے، ایسا ہی ہے نا. جی ریکارڈنگ کو آپ سن لیا کریں، اب ریکارڈنگ کو سنیں گے تب جا کر آپ کو فائدہ پہنچے گا. اچھا جی. فعل متعدی ہم نے یہ پڑھ لیا تھا. فعل لازم جی کی تعریف کیا ہے؟ فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل جو فقط فائل پر پورا ہو جائے. ہاں،
اور اس کی نشانی کیا میں نے بتائی تھی آپ کو؟ یہ میں نے بتایا تھا نا کہ فعل لازمی کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو فاعل کے ساتھ نے کا لفظ نہیں آئے گا. زائد نیک لفظ نہیں آئے گا، فائل کے ساتھ نیک لفظ آئے گا. ٹھیک ہے جی. دیکھو کنسلٹیشن. ہاں. اور فعل متعدی کس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ فاعل کے ساتھ نے کا لفظ آئے. جیسے دیکھو جالا زید زید بیٹھا، اور ضرب زید امرن زید نے امر کو مارا. دیکھو یہاں پر نے کا لفظ آیا نا. جی جی، زید نے عمر کو مارا. ہاں. چلے جا کے چلتے ہیں. اچھا، غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو. بالفرض جو ہے نا، یہاں پر مفتی علی نواز صاحب موجود نہیں ہیں. ہم کہیں جی بہت اچھے عالم ہیں، بڑے زبردست جو ہے انہوں نے رد کیا ہے اس کا مرزا جہلمی کا وغیرہ وغیرہ. تو چونکہ اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو وہ کہتے ہیں غائب. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے جس طرح آپ حاضر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں میں بات کر رہا ہوں. واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو، جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. واحد ایک دو جماعت کو اس میں زیادہ. ہاں. اب یہ جو ہے نا حرف اصلی، یعنی کلام عرب میں جو ہے نا ایک ترازو ہے. کلام عرب میں کیا ہے؟ ایک ترازو ترازو ہے. ہے. ترازو کا یہاں پر ایک جو ہے نا وہ میں آپ کو ایک تحریر لکھ کر بھیجتا ہوں، اور پھر اس میں جو ہے نا میں آپ کو ٹیبل بنا کے ٹیبل بنانے کے بعد پھر میں آپ کو نا ایک چیز بھیجوں گا. کل پھر آپ کو یہ ہم سبق پڑھاؤں گا میں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ ابھی یہ سبق پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک آپ ہے. صرف یہ فعل لازمی، فعل متعدی، غائب، حاضر، متکلم، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. آپ نے اس ریکارڈنگ کو دوبارہ بھی سننا ہے. اگر آپ نہیں سنیں گے تو آپ کے اندر قابلیت پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. جی آپ اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سن لیا کریں. جی جی بابر صاحب. جی جی صبح. ہاں. ٹھیک ہے جی. آپ کا سبق میرے خیال میں ہو گیا. اب یہ رہتے ہیں آپ کے بہار شریعت رہتا ہے. اچھا استاد جی، بشرا یہ کہہ رہا تھا کہ بہار شریعت اگر بک گھر پڑھی ہوئی ہے تو ایک یہ اگر آپ پڑھا لیں یا ویسے پڑھ لوں تو. آپ ویسے پڑھ لیں، اچھی بات ہے. یہ مطالعے کی کتاب ہے، اس کو پڑھایا تو نہیں جاتا ہے. یہ مطالعے کی کتاب ہے. جی ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ ہمارے اس میں سلیبس میں شامل ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. یہ اگر تو آپ پڑھیں گے خود اپنا آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر تو صحیح بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو ایک دو عقائد پڑھا لیا کروں گا. آپ پڑھ لیا کریں گے خود. یہ مطالعے کی کتابیں خود پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ پہلے دن بتا رہے تھے نا کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہونا ضروری ہے، تو ہاں ہاں. اس تو حوالے ہم سے جو بات کرتے ہیں. پڑھ لیتا ہوں اگر کہ آپ کہتے ہیں تو، اگر پڑھانا چاہتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر کہتے ہیں تو پڑھ لیتا ہوں. نہیں ویسے نہیں، پڑھی ہے باقی 3 آپ کے جلدیں پاس پڑھی ہیں میں پڑھی نے. ہوئی ہے، آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے اور آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے بغیر اس کے تو پھر تو ٹھیک ہے. آپ اس کا جی خود مطالعہ کر لیا کریں. ٹھیک ہے نا جی. جی جی ٹھیک ہے. ہاں. آپ اس کا خود مطالعہ کر لیا کریں کیونکہ صبح کا ٹائم ہمارا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا تنگی کا ٹائم ہوتا ہے. تو پھر اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں جی اس کے جو ہے 5-10 منٹ بعد جائیں گے اور کچھ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے سر جی. اور ابھی آپ کے یہ سارے سبق ہو گئے. ابھی جی ہو آپ جو گئے. ہے نا